رائٹ جی، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر بابر ظہیر الدین صاحب جو کہ فائنانشیل اینالسٹ ہیں، اور بات کریں گے ہمارے ساتھ IMF ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور کس طرح قرضوں کی ادائیگی کے بعد ان کو واپس کیا جائے گا. ویری وارم ویلکم ٹو یو سر. السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ. اینڈ سب سے پہلے میں DBTV کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع فراہم کیا، اور آپ دونوں ماشاء اللہ ویری نائس ہوسٹ، ویری نائس ڈے. تو میں اگر آپ ورلڈ بینک کو دیکھیں یا IMF کو دیکھیں یا ان کو دیکھیں، یہ نارمل بینکس ہیں. آپ کے نیچے دیکھیں کتنے بینکس کھلے، آپ کسی کو جائیں اور اس سے آپ نے قرضہ لے لیں. مگر پھر بینک جو ہوتا ہے واک ان کو قرضہ تو نہیں دیتا نا، وہ کہتا ہے آپ ہمارے پاس رکھیں گے کیا، کولیٹرل کیا دیں گے. وہ جب بینک کیا چاہتا ہے، کوئی بھی بینک کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم قرضہ دے دیتے، آپ کیا ڈیٹ سروسنگ کر سکتے ہیں. ڈیٹ سروسنگ کی پہلی چیز چیک ہوتی ہے. دوسرا کولیٹرل جو رکھایا جاتا ہے وہ ان کے کیپٹل کے اوپر. تو اب ورلڈ بینک ہو گیا، IMF ہو گیا، ایشین بینک ہو گیا، ایز اے میٹر آف فیکٹ کوئی بھی بینک ہو گیا، پرابلم یہ ہے کہ ان کو چاہیے گارنٹیز. آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ نے آگے ہی آدھا ملک گروی رکھ دیا ہے جو کہ ابھی تک ریکارڈ پہ نہیں آیا. تو آپ ورلڈ بینک کی ابھی IMF کی بات کرتے ہیں تو IMF آپ کے کو قرضہ دے دے گا، مگر وہ کنڈیشنلٹی سب سے پہلے جو کہے گا نا، GIDC جو آپ کا بھی چل رہا ہے اس کو امپوز کریں، سبسڈی آن فرٹیلائزر آپ اڑا دیں، سبسڈی آن گیس ٹیرفس وہ اڑا دیں، سبسڈی آن الیکٹریسٹی اڑا دیں. تو اب اس سے کیا ہوگا؟ یہی جو کچھ ابھی جو آپ ذکر کر رہے تھے کہ عوام کہاں جائے گی، وہ تو پھر سڑکوں پہ آ جائے گی. لیکن یہی پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ چیختی ہوئی نظر آئی تھی کہ ہم مر جائیں گے لیکن قرضہ نہیں لیں گے، خودکشیاں کر لیں گے قرضہ نہیں لیں گے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کو اتنا نہیں تھا پتا کہ ہمیں اتنا سارا قرضہ لینا پڑے گا. دیکھیں یہاں میں صرف ایک نا ایز اے فائنینشیل اینالسٹ میں پولیٹیکل بات نہیں کروں گا، صرف ان کی نااہلی تھی بس، کہ وہ بات تو کر جاتے ہیں مگر یہ نہیں سمجھتے کہ اس کے بعد کے پیچھے ہم کر بھی سکیں گے کہ نہیں. وہ اسد عمر جو کہ اپوزیشن میں بیٹھ کے کہتے تھے میری طرف سے 46 روپے پیٹرول ہونا چاہیے، بھائی ہمیں تو وہی اسد عمر چاہیے جو وہی 46 روپے کا پیٹرول لے کے آئے. اور آئی ایم ٹیلنگ یو، اور پاکستان کے عوام کو بھی میں سمجھا دوں کہ گیٹ ریڈی، یہ پیٹرول 110 پہ چلا جائے گا، ڈالر 145 پہ چلا جائے گا، اور آپ نے ڈیٹ سروسنگ کرنی ہے. مگر آپ ڈیٹ سروسنگ کیسے کریں گے؟ جو آپ نے اپنے پرولوگ میں کہا تھا کہ قرضے ادا کرنے کے لیے مزید قرضے لینے، تو اگر میں انگریزی میں کہتا ہوں اٹس لائک تھروئنگ گڈ منی آفٹر بیڈ منی. تو آپ مقروض ہوتے جائیں گے یہاں تک کہ جب محترمہ نے فرمایا 3.5 لاکھ ایک بچہ ہمارا جو پیدا ہوتا ہے وہ پہلے مقروض ہے، یہ کہیں 5 لاکھ پہ چلا جائے گا. تو آپ ادا کیسے کریں گے؟ آپ کے پاس ڈیٹ سروسنگ کیا ہے؟ ڈیٹ سروسنگ کا میں بتا دیتا ہوں، ایک واحد طریقہ یہ ہے. There are 89 public sector organizations in Pakistan جو کہ گورنمنٹ کی تحویل میں ہیں، and they are loss making organization. اس میں سر فہرست آپ کی PIA ہے، اسٹیل ملز ہے، PSO ہے. میں آپ کو گنواتا جاتا ہوں، ٹائم کی کمی. آپ خدا کے واسطے ان کو پرائیویٹائز کریں. ایک آپ یوٹیلیٹی اسٹور کو تو پرائیویٹائز نہیں کر سکتے تو PIO کو کیسے پرائیویٹائز کریں؟ اور ان کو پھر آپ کیا کہتے ہیں بیل آؤٹ پیکیجز بھی دے رہے ہیں. PIA کے انہوں نے بیل آؤٹ پیکیج دیا، اسٹیل ملز کو انہوں نے بند کر کے بیل آؤٹ پیکیج دیا، ریلویز آپ کے خسارے میں چل رہے ہیں. کوئی بھی آپ کا ایسا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. کب تک دیں گے؟ اب سوال استفہامیہ ہے، آپ کب تک ان کو بیل آؤٹ پیکیجز دیتے رہیں گے؟ آپ کب تک پیسہ ڈالتے رہیں گے؟ اٹ از لائک اے پیشنٹ ICU میں ہے، ہیمریج ہو رہا ہے، آپ بلڈ ٹرانسفیوژن دیتے جائے، بلڈ رکے گا کہاں؟ بلڈ تو نکل رہا ہے. تو آپ کو جو ہیمریجنگ ہے نا پبلک سیکٹر آرگنائزیشن میں، سب سے پہلے آپ کو ان کو ختم کرنا ہوگا. پبلک سیکٹر آرگنائزیشن کو خدا کے واسطے پلیز، کیونکہ آئی ایم ورکنگ ود مینی کارپوریٹ اینٹیز، اس میں اتنی بلیڈنگ ہے، اتنی پلفریجز ہے، اتنی کرپشن ہے، آپ بلیو نہیں کر سکتے. تو آپ ان چیزوں کو بیچیں، کنڈیشنلٹیز لگائیں، عوام کو کہیں کہ بھائی آپ اپنی کمر کسیں، مگر ساتھ ساتھ اپنے منسٹرز کو بھی کہیں کہ ابھی کمر کسیں. یہ نہیں کہ منسٹر اتنی پیز اینڈ پرکس لے رہے ہیں اور عوام کو کہتے ہیں قربانی دے. تو اگر موزی تنگ والا حال اگر میں بتا دوں آپ کو کہ جب موزی تنگ نے ینگسی ریور کراس کیا تھا تو بڑے پرابلمز آ رہے تھے. تو اس کے جو اس نے اپنے سیکورٹی والوں کو کہا مجھے پرابلمز آ رہے ہیں، کہتے سر یہی لوگ جو آپ کے ساتھ جنہوں نے ینگسی ریور کراس کیا یہی آپ کو ڈبو دیں گے.
डुबा रहे हैं और यही आपके खिलाफ हैं। तो यू नो व्हाट मौजी तुंग डिड? मौजी तुंग सेड 2 दिन के लिए मेरा खून बंद है, जो मर्जी करो। एंड देयर वाज अ ब्लड बाथ, दे किल्ड अबाउट 3000 पीपल। और चाइना देखो कैसा सीधा हो गया। तो यहां भी आपको ना एक बहुत रेडिकल रेवोल्यूशन चाहिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरह, तब आप इन कर्जों से बाहर आ सकते हैं। नहीं तो आपके अपने प्रोड्यूस क्या है? आपके पास बिजली नहीं है, आपके पास एनर्जी नहीं है, आपकी मिलें बंद पड़ी है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री बंद पड़ी है, चल क्या रहा है? व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बाबर जहीरुद्दीन जो फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं। एक क्वेश्चन सर मैं आपसे करना चाह रही हूं अबाउट दिस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस। इमरान खान साहब ने उसी प्लेटफॉर्म से कर्जों की बात कर दी कि मैं कर्जे ले रहा हूं कर्जे उतारने के लिए, और वहीं से बात की जा रही है मजीद सरमायाकारी की पाकिस्तान में आने के लिए। क्या लगता है आपको, सरमायाकार इंटरेस्टेड होंगे पाकिस्तान में आने के लिए? आपने अपने सवाल में खुद ही जवाब दिया है। जब एक आदमी कहता है कि मेरे घर के हालात अच्छे नहीं हैं, तो उसके घर में कौन आएगा मेहमान बन के? तो आपका तो सवाल का मैंने जवाब दे दिया। आपको सबसे पहले इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बहाल करना होगा। और कॉन्फिडेंस कैसे बहाल करेंगे? एक आपके पास बैरोमीटर है, वह आपका है स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स, जो कि रोज ब रोज बतदरीज नीचे जा रहा है। तो जब तक आप स्टॉक एक्सचेंज को बहाल नहीं करेंगे तो बाहर से कौन आएगा? मसलन मैं अब किसी के घर जाऊं, मुझे चाय का कप भी ना मिले और ऊपर से मुझे डंडे पड़े, तो मैं क्यों जाऊंगा? तो फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आने वाला आपके मुल्क में, ये प्लीज जो मर्जी इमरान साहब कर ले, जब तक कि वो यहाँ के हालात साजगार नहीं करते। इकोनॉमी स्टेबल नहीं होगी। इकोनॉमी स्टेबल करनी पड़ेगी ना, वही मैंने कहा कि आपको बहुत टाइटनिंग मेजर्स करने पड़े। अगर मैं सर थोड़ा सा हिस्ट्री में जाऊं तो मौजी तुंग ने जब 1948 में सबसे पहले क्या कहते हैं ग्रेट हॉल को, पीपल्स हॉल को विजिट करना था, तो उसके सामने कैडलेक गाड़ी रखी गई। तो कहते इस पे जाएं। तो मौजी तुंग का क्या सवाल था, क्या ये गाड़ी सब चीनियों को मिलती है? उन्होंने कहा नहीं। कहता फिर मैं इस गाड़ी में नहीं बैठूंगा। उसने बस मंगा के और वापस पीपल्स हॉल को चेक करने गया। तो इस तरह की चीज है, अगर हम वो कर सकें, मौजी तुंग को फॉलो कर लें, ऑस्टेरिटी कैंपेन लेके आए, सादगी लेके आए, और रोजमर्रा के जिंदगी में कम से कम चीजें करें। जो सबसे पहली चीज जो इमरान खान, अगेन मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ आम आदमी के हालात जार पे आहोजारी करना चाहता हूं उसे। उसकी वजह हाथ यह है कि अगर आप टमाटर जो कि इस मुल्क की प्रोड्यूस है, आप इंपोर्ट नहीं करते, 20 रुपए से आज 100 रुपए पे पहुंच गया, तो गरीब आदमी कहां जाएगा? चीनी इस मुल्क की प्रोड्यूस है, 60 रुपए पे आ गई है। तो इनको कहे नजर, एंड यू आर एन एग्रीकल्चर कंट्री, वी आर एग्रो बेस्ड कंट्री, हम ये सारी चीजें इंडिजिनसली प्रोड्यूस करते हैं। वो प्रॉब्लम वही आ गया कि आपके फर्टिलाइजर बढ़ता जा रहा है, उसकी जो सब्सिडी है आप खत्म करते जा रहे हैं। अच्छा, let's we spoke about history and how Chinese changed their fortune. थोड़ा सा बात कर लेते हैं अभी recent history की। 2002 में तैयब एर्दोगान भी गए थे IMF के पास, और उसके बाद उनके मुल्क के हालात काफी चेंज हो गए, उन्होंने यूटिलाइज किया उसको। डू यू थिंक इमरान खान इज अबाउट टू डू द सेम? थोड़ा सा अगर मैं आपकी बात को आगे ले जाना चाहता हूं। जरूर। देखिए, बात सुनिए, इमरान में बी वेरी गुड, वी मे बी वेरी ऑनेस्ट, बट द प्रॉब्लम विद इमरान खान इज ही डज नॉट हैव अ गुड टीम। और टीम में कौन लोग हैं? वही जो चेहरे बदल के लोग आ रहे हैं, जागीरदार, वही लोग आ रहे हैं, जागीरदारान। हाँ, तो वो इमरान खान को चलने नहीं देंगे। और दूसरा जो है हमारे भाई असद उमर, वो एक एग्रो कंपनी को तो बड़ा, एग्रो पाकिस्तान को बड़ा अच्छा चला सकते हैं, मगर मुल्क चलाना इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट बॉल गेम। आपने तो कह दिया कि हमने 40 पे पेट्रोल ले आएंगे, IMF के पास नहीं जाएंगे, मगर नाउ वो कहते हैं इंग्लिश में, यू हैव टू ईट द हम्बल पाई। आपको रिविजिट करें, कोई बात नहीं, गलती होती है, माने कौम के सामने आके इमरान साहब आप माने अपनी गलती को, आपने गलती की है। मगर प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान, नो डाउट ही इज अ वेरी गुड लीडर, बट ही हैज गॉट 2 very difficult qualities. Number one, he's arrogant. he's very stubborn. Very arrogant. और arrogant के अंदर ही stubborn डाल लूंगा, और एक है he's got an attitude problem. And second, you may not agree with me, or this lady may not agree with me, he is a miser of the 3rd degree. वो अपने लोग आएंगे, कुत्ते को खाना खिला रहा है, लोगों को खाना खिला रहा है, मगर जो साथ बैठे हैं उनको चाय नहीं पिला रहा। That a lot of people have said Witnessed this or witnessed it. Yes. तो यही चीज है ना, लीडर कौम कब चलेगी?
قوم خراب جب گئی چلے گی سے۔ جب آپ کے لیڈرز اچھے ہوں گے تو لیڈرز کو فالو کرے گا. اگر لیڈرز اس طرح کریں گے تو قوم کیسے آپ کے پیچھے چلے گی؟ رائٹ جی، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان کی معاشی حالت پہ. تو اسٹریٹ اوے سر مجھے یہ بتا دیں، جب نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی تھی تو اٹ واز اے ڈفرنٹ بال گیم. وہاں پہ آپ کو ٹیررزم آپ کے ملک میں چھائی ہوئی تھی اور بہت ایکسٹریم تک چلی گئی تھی. تو ان کے مسائل الگ تھے. اسحاق ڈار صاحب واز یور فائنانس منسٹر، انہوں نے کچھ ظاہر سی بات ہے اپنی طرف سے کوشش کی ٹھیک کرنے کی. بٹ جو فلور آف دا ہاؤس اسد عمر صاحب بات کرتے تھے اس ٹائم کہ بھائی 45 روپے پیٹرول آ سکتا ہے، ان کو ٹیکسز ہٹا دیں. وہ اس ٹائم پہ ڈالر کی پرائس الگ تھی، عالمی منڈی میں پیٹرول کی پرائس الگ تھی. اب جب ہم جا رہے ہیں سعودی عرب کے پاس $3 بلین ہم لے چکے ہیں ان سے، آلموسٹ فائنلائز ہو چکا ہے وہ. اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا وڈنٹ اٹ بی بیٹر کہ 3 سال کے لیے اگر وہ $3 بلین بھی ہمیں دے رہے ہیں اور 3 سال کے لیے ہمیں پیٹرول بھی سیم پرائس پہ دے رہے ہیں، تو اس سے ڈالر کی پرائس کیا کم آئے گی؟ کیونکہ ڈالر کی پرائس کل 128 129 تک آ چکی ہے اوپن مارکیٹ میں. وڈ دیٹ ہیلپ اس رادر دین گوئنگ ٹو IMF؟ دیکھیے، جو سب سے پہلے آپ کے 3 سوال ہیں، میں ان کو باری باری جواب دیتا ہوں. سب سے پہلے جو ڈالر ہے نا، ڈالر کی جو اس کو کرب ریٹ کہتے ہیں. ایک تو بینک ریٹ ہوتا ہے، ایک کرب ریٹ ہوتا ہے. جو کرب ریٹ ہے وہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. گورنمنٹ کے ہاتھ میں جو ہوتا ہے انٹر بینک آفرڈ ریٹ جو ہوتا ہے، تو وہ تو چلے اسٹیٹ بینک. تو اگر پھر آپ نے ماضی قریب کی بات کی اور نواز شریف کی بات کی، تو اس وقت ڈالر کو نیچے رکھنے کے لیے یہ ایکویٹی انجیکٹ کر کے باہر سے ڈالر خرید کے ڈالر کو نیچے رکھتے تھے، کیونکہ ان کے پاس پیسے تھے. اینڈ اسحاق ڈار نو میٹر whatever his sounds or status was a good financial manager. اس نے آپ کے ڈالر کو نیچے 98 99 ایٹ دا پرائس آف واٹ سر؟ کس پرائس پہ لے کے گئے؟ پرائس تو یہ، مگر یہاں جو ہے وہ کیا کیا انہوں نے، یہ کس طرح کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ سارا ڈسٹ جو ہے کارپیٹ کے نیچے ڈال دیا، قرضے لیتے گئے اور عوام میں جو ہے نا، جس کو کہتے ہیں ٹرانسپیرنسی نہیں بتائی، عوام کو بتایا نہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں. یہ لوگ جو ہے، اب جو PTI کی گورنمنٹ آئی ہے ماشاءاللہ، تو یہ ساری چیزیں منظر عام پہ لائیں. منظر عام پہ ایک دم سے کوئی چیز لے کے نا، انہوں نے ایک طرح کا قوم کو ایک شوق میں ڈال دیا کہ کیا ہوا ہمارے ساتھ. تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا یہ بھی ان تو لوگوں پھر ہمیں بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ نہیں دینا چاہیے ان کو کہ اگر ان کو وہ کہتے ہیں کہ وراثت میں ملی ہمیں، اٹس دیئر رائٹ. نہیں، وراثت میں ملی تو ہے، مگر میں یہاں شاید آپ مجھ سے اگری نہ کریں، میں کہتا ہوں کہ آہستہ آہستہ یہ پبلک صاحب بریک کرتے. انہوں نے ہر چیز پہلے دن ہی نا پردہ سیمی کو کر دیا. ڈاکٹر صاحب نے بول دیا کہ یہ مریض بس اب نہیں بچ سکتا. ہاں، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، آہستہ آہستہ کرتے اور ساتھ میں ریمیڈیل میجرز یا میٹیگیٹنگ میجرز لے کے آتے. اور ساتھ ساتھ سمپلی اس میں اگر کہہ سکوں ایموشنلزم ہے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، وداؤٹ گوئنگ انٹو دا بیک گراؤنڈ اینڈ دا پیرامیٹرز کہ آپ پاس ہے کیا. دیکھیے، شوکت خانم میموریل ہاسپٹل چلانا ایک چیز ہے، نمل یونیورسٹی چلانا ایک چیز ہے، ملک چلانا از آل ٹوگیدر ڈفرنٹ بال. وہی آپ کا جو آخری سوال ہے کہ کیا ہم اس زمانے میں نواز شریف کی گورنمنٹ کو کریڈٹ دے سکے، میں کہتا ہوں نہیں. کیوں کہ وہاں ڈالر پر US بیرل واز انڈر 23 ڈالر پہ آ گیا. اب میں کہتا ہوں سر منڈاتے اولے پڑے. ایگزیکٹلی. اور کہاں پہنچ گئے ہم لوگ؟ 69 US ڈالر پہ اب بیرل آ گیا. تو ظاہر ہے آپ کو تو بڑھانی، عالمی منڈی میں اگر بڑھ رہی ہے پرائس وچ از نیچرل، آپ کو بھی بڑھانی پڑے. کیسے ابزارب کریں گے شوق کو؟ تو کچھ چیزیں تو ان کو انہیریٹنس میں ملی ہے، جس کو کہتے ہیں کہ یہ جہیز میں لے کے آئیں گے لوگ، اور کچھ چیزیں جو ہیں عالمی معیشت ان کے خلاف. جلدی سے ود ان 20 سیکنڈ مجھے بتا دیں واٹس دا وے فارورڈ، ہاؤ ڈو وی فکس دس؟ سر پہلے اگر ہم نے پہلے بھی بات کر چکی، ایک سے فکس یہ ہے کہ آپ اپنے جو ہے نا، جو آپ کے پاس جو فیملی سلور ہے اس کو بیچیں. اوکے. اور میں نے 89 کارپوریٹ اینٹیٹیز بتائے ہیں، خدا کے واسطے انہیں بیچیں. دے آر لاس میکنگ اینٹیٹیز، اور اربوں خربوں روپے کے آپ کی نا ریئل اسٹیٹ زمین پڑی ہے ان کے ساتھ، آپ ان کو بیچیں. میں ایک چیز بتا دوں پرائیویٹائزیشن کے، جسٹ آپ کی نالج کے، PTCL کو آپ نے پرائیویٹائز کیا، ٹھیک ہے، اتصالات آئے، ابھی تک اتصالات نے پہلی قسط کے بعد باقی قسطیں ہی نہیں دی. کیوں کہ وہاں آپ ایک سیکشن آفیسر بٹھا دیتے ہیں، ایک وہ سیکرٹری بٹھا دیتا ہے، وہ 3 سال کے لیے آتا ہے، مراد لیتا ہے، چلا جاتا ہے. ہی از ناٹ بارڈرڈ. میں پبلک فورم میں بول کے تھک گیا کہ اتصالات والوں کو باقی پیسے دیں. تو وہ پیسے کیوں نہیں نکلواتے اتصالات؟
کافی آپ کے تو ڈالرز اچھا مطلب اگر پرائیویٹائزیشن بھی کرنی ہے تو یو ہیو ٹو کیپ اے کلوز آئی آن جی تھینک یو سو مچ سر تھینک یو فار بینگ آن دس شو ٹوڈے اینڈ میں ایک کہنا چاہتا ہوں بی ٹی وی کو کہ آپ لوگوں کی بہت اچھی کاوش ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ کی کاوش ہے یہ بیل منڈیٹ چلتی ہوئی رائٹ جی فائنلی T20 سیریز سٹارٹ